السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں قاسم رائے اور آپ دیکھ رہے ہیں قاسم رائے آفیشیل۔ اور آج میں جس موضوع پہ یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی ایک اہم موضوع ہے۔ آپ چاہے مسلم ہوں، اللہ کو ماننے والے، یا کوئی بھگوان کو ماننے والا ہے، یا کوئی بدھ مت ہے، یا کوئی کرسچن ہے، ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر اس سے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یعنی کہ واٹ از دی پرپز آف لائف، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اس پہ بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ بتایا ہے۔ ہر کسی نے اپنے مذہب کے حوالے سے، اپنے نظریے کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے۔ اگر آپ گوگل پہ لکھیں یا یوٹیوب پہ سرچ کریں واٹ از دی پرپز آف لائف، تو آپ کو بہت ساری ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ لیکن کسی نے اس کو اپنے مذہب کے ساتھ کنیکٹ کیا، اور کسی نے اس کو اپنے جو ہے سوچ نظریے کے ساتھ، یا کسی نے اپنے فلاح و بہبود کے کاموں کے ساتھ اس کو جوڑ رکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر ہم اپنے مذہب کے حوالے سے دیکھیں کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، تو بینگ اے مسلم ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو صرف ایک محض عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ آپ اس بات سے، اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو عبادت کرنے والوں کی کمی تھی؟ کیا فرشتے کافی نہیں تھے جو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں، اور وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں؟ تو پھر جو ایک انسان ناشکرہ انسان ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کتنی کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو کیا صرف اس کی عبادت کی ہی ضرورت تھی، یا اس کی زندگی کا کوئی اور مقصد بھی تھا؟ اب یہاں پہ ایک بات اور آ جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، یعنی بشر بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے آگے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا آپ وہ بنانا چاہتے ہیں جو زمین پہ جا کے خونریزیاں کرے اور فساد پھیلائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی کہ رب تعالیٰ کی ذات اس چیز سے باخبر تھی۔ وہ انسان کو یہاں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اس چیز کے لیے بنانا چاہ رہی تھی کہ وہ اس کو آزما سکے، آزمائش میں ڈال سکے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد آزمائش تھا، یعنی کہ نہ رب تعالیٰ کو عبادت کی کمی تھی، نہ فرشتوں کی کمی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور پھر کیا کیا کہ اس کو خود مختاری دے دی ہر کام کرنے کی، اور ساتھ ہی اس کو بتا دیا کہ یہ دو راستے ہیں، اس پہ چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس پہ چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، اور خود مختاری دے دی کہ تم جو چاہو وہ کر سکتے ہو، جس راستے کا چاہو انتخاب کر سکتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض انسان پہ فرض کر دیے، کچھ حقوق فرض کر دیے، جن میں سے کچھ جو تھے وہ عبادت کے ریلیٹڈ تھے، اور کچھ لوگوں پہ ایک دوسرے کے حقوق فرض کر دیے، جنہیں ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب انسان کی زندگی کا دوسرا مقصد کیا تھا۔ یہاں پہ آپ کو وہ میں چیز واضح کر دوں کہ انسان کو عبادت کے لیے بھی تو بنایا گیا، لیکن انسان کے ساتھ جو حقوق العباد تھے وہ فرض کیوں کیے گئے؟ یہاں پہ انسان کی آزمائش شروع ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اے بندے تو نے میری عبادتیں پوری نہ کیں، نمازیں پوری نہ کیں، میرے جو فرائض ہیں وہ تو نے ادا نہ کیے، تو ہو سکتا ہے میں تجھے بخش دوں۔ یعنی کہ اگر انسان گر گرا کے معافی مانگے، توبہ کر لے، تو اللہ کی ذات اسے بخش سکتی ہے، وہ بخش دے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میں بخشش کر سکتا ہوں اور میں کر دوں گا۔ لیکن اگر انسان نے حقوق العباد میں لاپرواہی کر دی، یعنی کسی بندے کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی کا حق مار لیا، کسی کے ساتھ کچھ برا کر دیا، تو اس کا ازالہ اسے بھگتنا پڑے گا۔ وہ دنیا میں نہ صحیح تو روز قیامت میں اس کو اپنی نیکیاں دے کر ادا کر کے تو اس کا ازالہ
پورا کرنا ہوگا۔ تو یہاں پہ دیکھا جائے تو ایک چیز اور سمجھ آتی ہے کہ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا صرف مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ صرف عبادت کرے، بلکہ اس کی یہ آزمائش بھی تھی کہ وہ دوسروں کے ساتھ کیسا رہتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ کس اخلاق سے پیش آتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ کیا اچھا کرتا ہے، کیا برا کرتا ہے۔ یہ سب کرنے کا اختیار بھی انسان کو دیا گیا۔ جبکہ اس کے برعکس اگر آپ فرشتوں کو دیکھ لیں تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ان کو خود مختاری نہیں دی، ان کا کام بس ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اور وہ کرتے رہتے ہیں۔ نہ ان پہ کسی کے حقوق فارض ایک دوسرے کے، نہ وہ ایسا ویسا کچھ کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف انسان کو خود مختاری دے کر اس کو ایک آزمائش میں ڈالنا چاہتا تھا، اور آزمائش میں ڈال کے اس کو دیکھنا چاہتا تھا کہ کون اس کا بنتا ہے اور کون اس کا نہیں بنتا۔ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ اللہ والے ہیں اور کتنے لوگ اللہ والے نہیں ہیں۔ تو یعنی کہ اللہ رب العزت کی ذات یہ سب جانتی تھی کہ انسان میں سے بھی انسان کچھ اللہ والے ہوں گے جو اسے مانیں گے، اور خود مختار ہونے کے باوجود بھی وہ بنا دیکھے بھی اس کو مانیں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ یہ تھا جی آج کا ویڈیو، بینگ اے مسلم کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لال بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنے سجیشنز ضرور دیا کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔